صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. عزیزان محترم، قلب کے گناہوں کے متعلق عرض کیا جا رہا ہے اور آپ حضرات بطیب خاطر سماعت فرما رہے ہیں. حضرت حق میں انہیں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بحث چل رہی تھی حب دنیا کی. جب حب دنیا دل سے نکل جاتی ہے نا، اس وقت حب نبی، حب اللہ، اللہ کی محبت، نبی کی محبت اور اولیاء نیکوں کی محبت دل میں داخل ہو جاتی ہے. اس محبت کے وہ برکات ہیں، نہ غم ہوتا ہے، نہ علم ہوتا ہے، نہ دکھ ہوتا ہے، نہ درد ہوتا ہے، نہ کوئی پرواہ ہوتی ہے. اللہ پر اعتماد ہو جاتا ہے. اور حب اولیاء یہ بڑی نعمت ہے. اب آپ ذرا سمجھیں، میرے مرشد حضرت مولانا احمد علی لاہوری قدس اللہ سرہ جو امام الاولیاء تھے، آپ کا لقب امام الاولیاء تھا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس اللہ سرہ کا جب وصال ہوا سن 57 کے اندر، تو اس کے بعد حضرت نے جمعے پر بیان فرمایا اور فرمایا، لوگوں میرے سے بڑھ کر کوئی بد نصیب نہیں ہے. سارے لوگوں نے کہا، حضرت اللہ نے آپ کو تو بڑا خوش نصیب بنایا ہے. دین کی اتنی خدمت، قرآن کی اتنی خدمت، تصوف کی اتنی خدمت، اتنی محنت آپ نے کی، انگریز کے خلاف زندگی گزاری، گیلیں کاٹی، اب بھی بد نصیبی ہے. فرمایا ہاں سنو، 20 سال سے میں اپنی داڑھی میں کنگا دیتا تو جو وال گرتے تھے ان کو اکٹھا کرتا رہا. جو بال گرنا طبی چیز، حضرت لاہوری کی داڑھی یہاں تک تھی، یہاں تک مرشد نے ایسے ہاتھ لگایا تھا. تو اس کے بعد حضرت خلیفہ غلام محمد نے ایسے ہاتھ لگایا تھا. اب جو ہاتھ لگ گیا، فرمایا اب یہ بال نہیں کٹیں گے. مرشد کا ہاتھ لگ گیا. قیامت کے دن پیش کروں گا کہ ولی کا ہاتھ یہاں لگا تھا. داڑھی چھوڑ دی، چلتی 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 جا بیٹھتے تو یہاں تک داڑھی لمبی حضرت کی تھی. میں نے خود زیارت، جب میں مرید ہی ان کا تھا، پھر زیارت کی کیا بات ہے. تو حضرت لاہوری نے فرمایا کہ میری داڑھی کے بال لمبے جب وہ گرتے تھے تو اکٹھا کرتا رہا. 20 سال ان کو اکٹھا کیا، اتنے سے بال بن گئے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بالوں کی جوتی پسند تھی. میں نے ان بالوں کی جوتا تیار کیا. ایک مچی کو کہا کہ جوتا بڑا اچھا سا بنا دو، وہ یہ بالوں والا. اب جب میرا جوتا تیار کر کے میں رکھا تو میں نے کوشش کی کہ اب ہندوستان جا کر حضرت کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہ بالوں کا جوتا ہے. وہ میں تیاری میں تھا کہ حضرت مدنی کی اطلاع آ گئی کہ وہ وصال فرما چکے ہیں. اگر میری خوش نصیبی ہوتی تو مولانا مدنی کے پاؤں میں میری داڑھی کے بال چلتے. اب آپ غور فرمائیں، امام الانبیاء مولانا مدنی کے متعلق یہ فرما رہے ہیں، حق گوئی اور بہادری انگریز کے سامنے اکڑ جانا بربادی کوئی نہیں تھی. حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے
فتویٰ دے دیا تھا کہ جو مسلمان انگریز کی فوج میں بھرتی ہوگا وہ پکا کافر ہوگا، اس کا ایمان اسلام سلب ختم، کافر پکا، جو انگریز کی غلامی کرے گا، جو انگریز کی فوج میں بھرتی ہوگا۔ آپ کا یہ فتویٰ تمام ہندوستان میں پھیل گیا، اخبارات میں آ گیا، آپ کو پھر تاریخ لگائی گئی، آپ کو ہتکڑی لگا کر لے گئے۔ 3 وکیل تھے، وہ انگریز تھے، اور حضرت مدنی کا کوئی وکیل نہ تھا، آپ نے کوئی وکیل نہ کیا۔ جج تھا، وہ بھی انگریز تھا۔ تو جج نے کہا آپ کا وکیل، فرمایا فقیر خود ہی اپنی وکالت کرے گا، یا مجھے وکیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا بیان کریں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 2.25 گھنٹے تقریر اردو میں کی، اتنی اعلیٰ تقریر تھی، جج نے کہا اور تمام لوگوں نے کہا ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آئی، اتنا فصیح اردو بولا۔ فرمایا کہ جب تمہیں میرا اردو سمجھ نہیں آتا، میں عربی بولتا تو کیا ہوتا، اتنا بڑی علمی بات تھی، اردو بڑا فصیح تھا۔ اچھا جی کل پھر رکھو، کل ہمارے مطابق اردو بولنا۔ کل آ گئی، حضرت نے رات جیل میں کاٹی۔ جیل میں تو ہمیشہ ہی رہتے تھے، چکیاں پیستے تھے، سزائیں ملتی تھیں، انگریز کے خلاف کام کرتے تھے۔ اب جو انگریز کی دشمنی میں علماء دیوبند نے کام کیا ہے، انگریز نے بدنام کرنے کے لیے پوری کوشش کی۔ شاملی کے اندر جہاد کیا ہے تو مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا محمد ضامن شہید اور ان حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے تمام جو مریدین اور متبعین تھے، ساروں نے مل کر شاملی کے علاقے میں انگریز کے ساتھ جنگ کیا تھا۔ 6 مہینے وہاں اسلامی حکومت قائم رہی۔ بالآخر اس کی فوج زیادہ تھی، سسرا زیادہ تھا، وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت حاجی صاحب پھر ہجرت کر کے چلے گئے، مولانا گنگوئی اور مولانا نانوتوی ہندوستان میں رہے۔ تو بہرحال حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، اور حضرت شیخ الہند ساری زندگی انگریز کے مخالف تھے، کیونکہ استاد جو سارے یہ تھے۔ تو حضرت شیخ الہند کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پھر ان کے دل میں وہی تھا، 20 سال جیل میں گزارے، جو 20 سیر آٹا پیسا جاتا تھا وہ چکی پر لگا دیتے، اور چکی ایسی تھی بیٹھ کر نہیں پھرتی تھی، بلکہ یہ دیکھیں اس آدمی کی تھی، کھڑے ہو جاؤ، اب ایسے کھڑے بھی رہو اور ایسے جھک جاؤ، ایسے جھک کر وہ چکی پیسی جاتی تھی، جگہ نہیں تھی بیٹھنے والی، اتنی تکلیف۔ وقت مقرر ہوتا کہ اس وقت ہم آٹا تول لیں گے، اگر 20 سے کم ہوگا پھر بھی سزا ملے گی، اور آٹا ہمیشہ کم ہوتا ہے، چکی میں پیسنے کے بعد آٹا کم ہوتا ہے، چکی والے لوگ جانتے ہیں۔ بہرحال انگریز نے یہ کام کیا، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا کہ جو شخص انگریز کی فوج میں بھرتی ہوگا وہ شرعی کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ بات عام آ گئی، اللہ ہم سب کو بچائے ایسی بھرتی سے۔ حضرت پھر تشریف لے گئے۔ دوسرے دن حضرت نے پھر بیان فرمایا، بڑا آسان اردو۔ جب اردو آسان کیا، اب وکیل بھی سمجھ رہے ہیں، وکیلوں کے پاس بھی کوئی لفظ نہیں کہ اس کی تردید کر سکیں، جج کے پاس بھی کوئی لفظ نہیں کہ اس کی تردید کر سکیں۔ مولانا محمد علی جوہر صاحب تھے، حضرت کی تقریر پر قدموں میں گر گئے اور چومنے لگے، حضرت یہ اللہ کی طرف سے الہام آپ کو ہو رہا تھا بیان کا۔ انگریز نے بالآخر یہ بات بتائی کہ ہمیں اتنی سمجھ آئی، اور ہمارے پاس آپ کی یہ رپورٹ جو پہنچی ہے، یہ پہنچی ہے کہ آپ نے کفر کا فتویٰ دیا تھا، آپ اس پر قائم ہیں؟ فرمایا قائم، اب بھی کہتا بھی تھا، کہتا بھی ہوں، کہتا رہوں گا جب تک میری زندگی ہے، یہ فتویٰ میں نے ایسے نہیں دیا۔
میں اس پر پابند ہوں۔ تو جب وہ انگریز جج کہنے لگا تو آپ کو اس کی سزا کا پتہ ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے پتہ، اور یہ کفن لے کر آیا ہوں۔ یہ ہمارے اکابر تھے۔ مقام یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ میرے پاس کتاب پڑھی، آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں۔ مدینہ طیبہ میں جب تھے تشریف لے جاتے تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرتے۔ حضور کا جواب وعلیک السلام یا ولدی ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے بیٹے تو کہ سید تھے نا، یا ولدی کر کے حضور فرماتے تھے۔ اس قدر ان حضرات کی خدمات تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو سزا دینے کے لیے کالے پانی میں بھیجا۔ آپ جانتے ہیں کالا پانی انگریز کے ہاں ایسا ہی تھا۔ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی اس وقت شیخ الہند بادام گئے ہوئے تھے عرب میں، وہیں سے ان کو پکڑا گیا۔ حضرت مدنی اس وقت 17 سال ہو چکے تھے مدینہ طیبہ میں حدیث پڑھاتے ہوئے، 17 سال مدینہ طیبہ رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ میرا استاد تنے تنہا ہے، آپ نے مجھے ساری شاہد دے دی کہ میں استاد کے ساتھ خدمت کروں گا۔ ساتھ چل پڑے، کالے پانی میں چلے گئے۔ 7 سال وہاں جیل کاٹی مولانا مدنی نے اور حضرت شیخ الہند نے۔ حضرت شیخ الہند کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت کو غسل دینے لگے تو حضرت کی کمر پر تمام ہڈیاں نظر آتی تھی، گوشت بھی نہیں تھا، چمڑا بھی ایسے گلا ہوا تھا، ہڈی نظر آتی تھی۔ تو مولانا مدنی نے فرمایا مجھے حضرت نے منع کیا تھا کہ میری زندگی میں یہ بات نہیں کرنی، میں نے رب کے لیے یہ کام تکلیفیں اٹھائی ہے کہ انگریز خدا کا دشمن، نبی کا دشمن، اللہ کا سب سے زیادہ دشمن ہے، میں نے اس بات کی دشمنی دی ہے کہ میرے ملک سے نکل جائے، مسلمانوں کو برباد کرے گا۔ تو فلہذا وہ کیا کرتے تھے، حضرت شیخ الہند پورے تھے، لوہے کا سریا گرم کر کے حضرت کی پشت پر ایسے پھینکتے تھے، اس طریقے سے پھینکتے تھے۔ حضرت کا جی ہاتھ تھا۔ پھر آپ اور فرمائیں، اور توجہ فرمائیں، پھر ان حضرات کو جب روٹی دینے کا موقع ملتا ایک بڑا ڈرم گندگی کا بھر لیا جاتا، اس میں ان کو کھڑا کیا جاتا، آگے شراب اور سور کا کباب رکھ دیا جاتا۔ 3 دن تک انہوں نے فاقے گزارے۔ اس حال کے اندر انگریز کی دشمنی میں تھی اور انگریز نے اسی تکلیف ان کو پہنچائی ہے۔ اب یہ اکابر کا جب یہ حال تھا، اب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ وہاں سردی پڑتی تھی سخت، وہ پانی ہوتا تھا ٹھنڈا، حضرت شیخ الہند کرتے تھے پچھلی رات اور پھر تفسیر لکھتے تھے قرآن مجید کی۔ اب بھی ترجمہ موجود ہے، ترجمہ شیخ الہند، یہ حضرت نے یہ مالٹا کے اندر قرآن کا ترجمہ کیا تھا، یہ تکلیفیں بھی اٹھائیں اور قرآن کا ترجمہ بھی وہاں کیا تھا، جو آج تک حضرت شیخ الہند کا ترجمہ ہمارے اور آپ سب لوگوں کے پاس ہے۔ اب حضرت اٹھتے تھے تو حضرت مدنی کیا کرتے، عشاء کی نماز پڑھ کر ایک لوٹا پانی کا بھر لیتے، لحاظ میں یوں ہو جاتے گویا کہ مراقبے بیٹھے، سینے کے ساتھ لوٹا لگا دیتے تھے، ٹھنڈا لوٹا، کپڑا ادھر ادھر ہٹا کر ساری رات پیٹ کے ساتھ لگا کر سویرے پانی اتنا ہوتا کہ تازہ ہوتا تھا جس طرح تازہ پانی ہے جس سے حضرت شیخ الہند وضو فرمایا کرتے تھے۔ اتنی خدمت حضرت شیخ الہند کی مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہمارے اکابر تھے جنہوں نے اتنے تکلیفیں اٹھا کر انگریز کو نکالا، ہندوؤں کو انہوں نے ساتھ ملایا، سکھوں کو ساتھ ملایا، سب کو ملا کر انگریز کی مخالفت کی کہ اس ملک میں انگریز نہ رہے، بالآخر انگریز کو جانا ہی پڑا۔ اب جب انگریز جانے لگا توجہ پوری تھی کہ میں اب جا رہا ہوں، اب دشمنوں کو کوئی حکومت دے کر جاتا ہے؟ مولانا مدنی کو سے حکومت دینی تھی، مولانا ابوالکلام کو حکومت دینی تھی، مولانا محمد علی جوہر کو حکومت دینی تھی، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو حکومت دینی تھی جو 20 سال قید کاٹ چکے تھے۔ پھر اپنے جو اس کے احباب تھے ان میں حکومت دے کر یہ چاہتے نہیں تھے کہ ملک تقسیم ہو،
انگریز مسلمان نہیں چاہتے تھے یہ تمام مقابل کہ اگر ملک تقسیم ہو گیا تو یہ بہت زیادتی ہوگی، آپس میں لڑائی رہے گی، معاملہ خوفناک ہو جائے گا، جلے رہو۔ پھر ان کا جو انتظام تھا جو آج تک دلی کے اندر وہ موجود ہے، یہ لکھا گیا تھا، معاہدہ تھا مسلمانوں کا ہندوؤں سے، یعنی گاندھی سے اور نہرو سے، ان سے یہ معاہدہ تھا 5 سال صدر مسلمان ہوگا، 5 سال صدر ہندو ہوگا، اور اس طریقے سے 5 سال جو ہوگی وہ کمانڈر ان چیف مسلمان ہوگا، 5 سال ہندو ہوگا۔ جتنے افیسر ہیں تمام فوج کے آدواد اور فوج کے اندر بھرتی بھی فتنوں کے ساتھ مسلمانوں کی آدواد ہوگی، یعنی 4 لاکھ فوج رکھنی ہے نا، 2 لاکھ مسلمان، 2 لاکھ ہندو برابر، یہ تھا۔ پھر یہ تھا کہ جتنے یہ سول یہاں پروگرام جو ہمارے جو سول لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر تمام یعنی جج برابر، جتنے مسلمانوں کے اتنے ہندوؤں کے، جتنے یعنی کیا تھا تمام، جتنے ڈی سی، جتنے ایس پی، جتنے آئی سی، یعنی جو بھی تھے نا تمام افسر نصف و نصف۔ پھر جتنے فوج پولیس کے اندر بھرتی ہوتے اتنے ان کے اتنے ان کے، جتنے کلارک آدوار مسلمانوں کے آدھے ہندوؤں کے، یعنی چپڑاسی سے لے کر اوپر تک آدوار کام تھا۔ پھر یہ تھا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہاں اسلامی قانون نافذ، جہاں ہندوؤں کی ہندو اپنے پر کام کریں گے جو ان کا کام ہے، یہ ہمارا یعنی یہ وہ انتظام تھا۔ اور پھر آپ سمجھیں جب صدر بھی آپ کا ہوتا، اس موقع پر کمانڈر ان چیف بھی آپ کا ہوتا اور افسر بھی آپ کے آتے ہوتے، ہندو آپ کے سامنے ٹھہر سکتا تھا؟ آپ اور فرمائیں۔ یعنی لیکن انگریز کو یہ بڑی بری بات لگی جب تقسیم نہ کریں، چونکہ اس کا اصول تھا جہاں بھی جانا ان کی طاقتوں کو بڑھتے جاؤ، مختلف کرتے جاؤ۔ پھر یہ معاملہ ہوا جو ہماری طاقت بڑھ گئی، اللہ مہربانی فرمائے۔